السلام علیکم خواتین و حضرات، آج چوتھا روزہ ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا روزہ میں پانی نہیں پی سکتا، لیکن یہ پانی کا گلاس جس میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، یہ میں نے اس لیے پکڑا ہوا ہے۔ ایک میسج جو کسی زمانے میں ہمارے اساتذہ اکرام نے، ٹیچرز نے ہمیں دیا تھا، کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس میسج کو ہم نے پلو سے باندھ لیا اور ارادہ کیا کہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں اس میسج کو ضرور دہرائیں گے۔ میسج یہ تھا، یہ گلاس اگر دنیا کو دکھایا جائے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، تو دنیا میں 99% لوگ یہ کہیں گے یہ آدھا خالی ہے، یعنی خالی حصہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ لیکن کبھی غور کیجئے، وہ جو 1% کی رائے ہے، جو تھوڑے سے بچ جاتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی آدھا بھرا ہوا ہے۔ جس طرح یہ آدھا خالی ہے، زیادہ تر دنیا خالی دیکھ رہی ہے، بھرا ہوا نہیں دیکھ رہی، اسی طرح ہم زندگی کی کسی بھی سچویشن میں یہ دیکھتے ہیں کیا نہیں ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا نہیں ہے۔ پورے سفید ایک پیپر پہ، ایک چادر پہ بلیک ڈاٹ کہاں پر ہے، غلطی کہاں پر ہے، میرے لیے پرابلم کہاں پر ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ بھرا ہوا حصہ جو اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور کرم ہم پہ ہوا ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ وہ زندگی کا مثبت رخ ہے، زندگی کا وہ رخ جسے دیکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سب نے سحری کھائی اور افطار کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے افطار کرنی ہے، آپ کے پاس کتنی نعمتیں دسترخوان پہ پڑی ہوں گی، شکر ادا کیجئے۔ زندگی کا یہ رخ دیکھیے، آپ سب کے پاس کپڑے ہیں، آپ نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی وارڈروب میں کئی سوٹ پڑے ہوں گے، شکر ادا کیجئے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، بڑی دنیا تمنا کرتی ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہو۔ میں نے کبھی یہ بھی کہانی سنی پڑھی کہ ایک اپاہج سوچ رہا ہوتا ہے، پاس چلتے شخص کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا کمال انسان ہے، اس کی ٹانگیں ہیں اور یہ اپنی ٹانگوں پہ چلتا جا رہا ہے۔ وہ ایک حسرت اور خواب دیکھتا ہے، اپاہج انسان۔ وہ ٹانگوں پہ چلنے والا، اس کے اندر جھانکا جائے اگر، تو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ٹانگوں پہ چل رہا ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے، کتنا بہتر ہے جو سائیکل پہ جا رہا ہے۔ سائیکل پہ بیٹھا شخص وہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے، کاش میرے پاس یہ موٹر بائک ہوتی، میں کتنا خوش ہوتا، کیونکہ سواری بہترین ہو جاتی۔ موٹر بائک پہ بیٹھا شخص یہ سوچ رہا ہے کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، یہ بے شک ہلکی سی سوزوکی مہران کار ہی ہوتی، کیا کمال ہو جاتا اگر یہ کار میرے پاس ہوتی۔ وہ بھی حسرت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ مہران میں بیٹھا شخص، اس ایک مناسب سی کار میں بیٹھا شخص خواب دیکھ رہا ہے، کاش میرے پاس یہ بہترین قسم کی ہونڈا کار ہوتی تو میں کتنا خوش ہوتا۔ ہونڈا میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس V8 ہوتی، میرے پاس لینڈ کروزر ہوتی، میں کتنا خوش ہوتا۔ مزے کی بات، جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لینڈ کروزر کافی نہیں ہے، میرا ذاتی جہاز ہونا چاہیے، اگر جہاز ہوتا تو میں کتنا خوش ہوتا۔ ہم کبھی جو ہے اس کا شکر ادا کر دیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ٹانگوں والا شکر ادا کرے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ٹانگیں تو دی، میں محتاج نہیں ہوں، میں سٹک پکڑ کے نہیں چلتا، میں کسی کے سہارے سے نہیں چلتا، اپنے زور بازو، اپنی ٹانگوں کے سہارے پہ چلتا ہوا کہیں پہنچ جاتا ہوں۔ سائیکل والا سوچے یہ کتنی اللہ کے کرم نوازی ہے، میرا کتنا وقت بچتا ہے، میں تھوڑے سے پیدل ہلاتا ہوں اس طرح اور میں کہیں پہنچ جاتا ہوں۔ موٹر بائک والا سوچے کک مارتا ہوں، پیٹرول ڈلواتا ہوں، اپنے دفتر پہنچ جاتا ہوں۔ کار والا سوچے کہ میں آندھی طوفان سے بچ جاتا ہوں، میرے کپڑے ٹھیک رہتے ہیں، چلے جیسی بھی گاڑی تو ہے، 4 پہیے تو ہیں، الحمدللہ۔ ہر بندہ کسی بھی مقام پہ اگر ہے، وہ شکر ادا کرنا شروع کرے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ گلاس آدھا خالی نہیں، آدھا بھرا بھی ہوا۔ تو آپ کی زندگی میں جہاں جہاں فضل ہے، جہاں جہاں کرم ہے، جہاں جہاں نعمتیں ہیں، خدا را اسے شمار کیجئے، گنیے، شکر ادا کیجئے، کیونکہ شکر ادا کرنے والا خوش رہتا ہے۔ وہ جو گلا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ دیکھیے کتنی کمی ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا، انسان قبر تک پہنچ جائے اس کی خواہشیں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ ساری دنیا کو فتح کر دیں، آپ کی خواہشیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا جاتا ہے، سکندر اعظم جب دنیا سے گیا، جانے لگا، اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ میرے کفن سے میرے ہاتھ نکال دیجئے دونوں باہر جب میں دنیا سے جاؤں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا
کہ کوئی بھی دنیا سے جانے لگے، وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، سکندر اعظم کیوں نہ ہو، وہ یہ مثال ضرور یاد رکھے کہ سکندر بن کے بھی آپ نے جانا خالی ہاتھ ہے۔ اگر خالی ہاتھ جانا ہے اس دنیا میں، آپ نے کھونا پانا نہیں ہے، آپ نے صرف آنا ہے اور صرف جانا ہے۔ خوش رہ کے زندگی گزار لیجئے، شکر ادا کر کے زندگی گزار لیجئے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک محترمہ آ گئی، انہوں نے آ کے گلہ کیا، ساتھ ان کے بیٹا تھا 11 سال کا۔ انہوں نے کہا کہ میری شکایت اس سے رہتی ہے، بڑا شرارتی ہے، بڑا نوٹی ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتا، آپ اسے سمجھائیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجئے، اس کو گائیڈ کیجئے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، سوچنے لگ پڑی کہ میں آنکھوں میں نمی کے ساتھ کیوں بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک اور ماں میرے پاس آئی ہوئی تھی، اس کا بچہ آٹزم کا شکار تھا، اور وہ خواہش کر رہی تھی کاش میرا بچہ ٹھیک ہوتا۔ وہ اس دکھ اور درد کے ساتھ جی رہی تھی کہ گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو نارمل نہیں ہے، ہینڈی کیپڈ ہے، اور بڑا چیلنج ہے، ساری زندگی کا چیلنج ہے۔ میرے کئی ایسے جاننے والے دوست احباب بھی ہیں جن کے گھر میں ایک فرد، ایک بچہ، ایک شخص ایسا ہے جو نارمل نہیں ہے۔ میں کبھی ان گھروں میں جاؤں، اس گھروں میں اس بچے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ہم کسی کے گھر نہیں جا سکتے، ہمارے گھر کوئی آ جائے ہمیں بڑی پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں یہ ایک اللہ کی جو نعمت رحمت کسی شکل میں ہے، ایک آزمائش بھی ہے، بڑی مشکل ہے۔ میں اسی لمحے سوچتا ہوں کہ سب کے سب وہ جو صاحب اولاد، جن کی اولاد صحت مند ہے، وہ آدھا بھرا ہوا گلاس نہیں دیکھ رہے۔ نمبر کم کیوں آئے اس کا شکوہ، میرا تابع دار نہیں ہے اس کا شکوہ، کل اس نے میری بات نہیں مانی اس کا شکوہ، ویسے نہیں کر رہا جیسے میں چاہتا ہوں اس کا شکوہ۔ خدا کے بندو، اللہ نے صحت مند اولاد دی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، شکر ادا کیجیے۔ جو کمی ہے وہ بھی کبھی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں، آج زندگی کے ہر اس مقام جس مقام پہ آپ گلہ کر رہے ہیں، ذرا ڈھونڈیے کیا واقعی گلہ کرنا چاہیے، یا ہمیں آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے وہ دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سارا کریڈٹ تجھے، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے، میرا ایسا کیا کمال۔ آپ روزگار پہ ہیں، ذرا سوچئے کتنی دنیا بے روزگار ہے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے قابل لوگ بے روزگار ہیں۔ آپ اگر چھت آپ کی ہے، سوتے ہیں خیر سے، نیند آتی ہے، شکر ادا کیجئے۔ چند دن پہلے میں ایک انٹرویو لے رہا تھا بچوں کا، تو ایک بچے نے اپلیکیشن کے ساتھ اسکالرشپ کا انٹرویو تھا، اب اس اسکالرشپ کی اپلیکیشن میں اپنے گھر کی تصویر بھی لگائی، اور اس گھر کی آدھی چھت تھی ٹین کی، آدھی چھت نہیں تھی، جو دروازہ تھا وہ ٹاٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ہم بہترین چھت، گھر، دیوار، دروازہ، سیکیورٹی، شہر میں رہتے ہوئے شکر ادا نہیں کرتے۔ تو خدارا آج سے زندگی میں ہر مقام، ہر جگہ پہ سوچئے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ جب آپ یہ بھرا ہوا گلاس محسوس کریں گے، آپ کی آنکھوں میں بھی میری طرح نمی آئے گی، شکر ادا کریں گے اور دل سے کہیں گے الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔